بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا نور اللہ۔ آج انشاءاللہ الکریم ہم جو ہے قرآن پاک کی سورۃ نمبر 11 سورۃ الہود کے متعلق بات کریں گے، اس کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ ہود کا تعارف۔ مقام نزول حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت حسن اور حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہم اور دیگر مفسرین فرماتے ہیں کہ سورۃ ہود مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے ایک روایت یہ بھی مروی ہے کہ آیت وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ کے سوا باقی تمام سورت مکیہ ہے۔ مقاتل نے کہا کہ آیت فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ اور أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ اور إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ کے علاوہ پوری سورت ہود جو ہے مکی ہے۔ سورت الہود جو ہے اس کے رکوع اور آیات کی تعداد، اس صورت میں 10 رکوع اور 123 آیتیں ہیں۔ ہود نام رکھنے کی وجہ، اس صورت کی آیت نمبر 50 تا 60 میں اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت ہود علیہ السلام اور ان کی قوم عاد کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ اس واقعے کی مناسبت سے اس صورت کا نام سورۃ ہود رکھا گیا۔ سورۃ ہود کے بارے میں احادیث۔ نمبر 1، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر بڑھاپے کے آثار نمودار ہو گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے سورۃ ہود، سورۃ واقعہ، سورۃ مرسلات، سورۃ عما یتساءلون اور سورۃ اذا الشمس کورت نے بوڑھا کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک ہمیں بھی ان سورتوں کو پڑھنے کی، تلاوت کرنے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ غالباً یہ اس وجہ سے فرمایا کہ ان صورتوں میں قیامت، مرنے کے بعد اٹھائے جانے، حساب اور جنت و دوزخ کا ذکر ہے۔ نمبر 2، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے یہ بات پسند ہو کہ وہ قیامت کے دن کو اس طرح دیکھے گویا کہ وہ نگاہوں کے سامنے ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ سورۃ اذا الشمس کورت و اذا السماء انفطرت اور سورۃ اذا السماء انشقت پڑھ لے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، میرا گمان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سورۃ ہود پڑھنے کا بھی فرمایا۔ اللہ پاک ہمیں بھی ان سورتوں کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کو سمجھنے کی جو ہے توفیق عطا فرمائے۔ نمبر 3، حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعہ کے دن سورۃ ہود پڑھا کرو۔ اللہ پاک ہمیں جو ہے جمعہ کے دن جو ہے قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ دیگر دنوں کے اندر بھی جو ہے قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر عمل کر کے دوسرے مسلمان بھائیوں تک بھی جو ہے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا خوب چرچا کروں